جن کی بنیاد ہی قرآن تھا، جن کی موت میت ہی قرآن تھا، جن کے نکاح ہی قرآن پہ ہوا کرتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں نا۔ مولوی صاحب کو بلاتے ہو، قرآن کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، پورے قرآن میں سے 4 پارے میں سے 2 آیتیں، 22 پارے میں سے 1 آیت اور 1۔ کبھی اس کو مولوی صاحب سے پوچھا پکڑ کے کہ مولوی صاحب بتاؤ ان 3 آیتوں کو کیوں پڑھتے ہو، باقی آیتیں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسئلہ اس کا نکاح کے ساتھ؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حق پورے کرنے لگ جائے گا تو ایک دوسرے کے حق پورے کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے پھونک پھونک کے قدم رکھو گے، حلال حرام کو پہچانتے ہوئے قدم رکھو گے۔ رب کائنات کی قسم گھر کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آئے گا، ازواجی زندگی میں فساد پیدا نہیں ہوگا۔ رانا شفیق صاحب نئی نویلی دلہن بیاہ کے لائے گا، خواہشات کو پورا کرنے سے پہلے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے پہلے گھر والی کو بھی وضو کرا دینا، میک اپ خراب نہیں ہوتا، خود بھی وضو کر کے ٹوپی لے کے اسی کمرے میں جس کمرے میں تیری سیج سجی ہے مصلی بچھا کے خود بھی شکرانے کے 2 نفل پڑھیو اور اپنی گھر والی کو پڑھائیو، پھر اللہ کا حکم جو آیا پورا کر دیو۔ رب کائنات کی قسم خدا کے حکم پورا کرنے میں برکت آ گئی، پھر آنے والی کی گود میں ناچنے والا نہیں آئے گا بلکہ معین الدین چشتی اجمیری آئے گا۔ میں تجھے بتاؤں ان 2 رکعات کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، پردے ڈل گئے، میاں بیوی وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے، ادھر بیوی نے ہاتھ اٹھائے، ادھر شوہر نے ہاتھ اٹھا لیے، دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ آسمان کے سارے فرشتوں میں کہتا ہے اے فرشتوں میری رحمت کی چادر لے کے رانے منظور کے گھر پہ چلے جاؤ، آج ابے کا رحمت والا سایہ کوئی نہیں، آج میری رحمت کا سایہ ان کے سروں پہ دے دو اور میری رحمت کی چادر میں ان دونوں میاں بیوی کو لپیٹ دو۔ الہ العالمین کیا بات ہے، فرمایا انہوں نے اپنی خواہشات کو میری مٹھی میں دے دیا، انہیں کو اللہ کا نام لے کے اپنی زندگی کا آغاز کرو اور مبارکباد دو۔ تمہاری گود کے اندر اب وقت کا ولی آنے والا ہے، تمہاری گود کے اندر وقت کا غوث قطب ابدال آنے والا ہے، تمہاری گود کے اندر نافرمان نہیں بلکہ والدین کا فرما بردار آنے والا ہے، تمہاری گود میں حافظ قرآن آنے والا ہے، تمہاری گود میں عالمہ آنے والی ہے۔ تمہیں کیا بتاؤں، جب نیک عورتیں ہوا کرتی تھی، گھر میں ذکر اذکار کیا کرتی تھی، گھر میں درود پاک سے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی، اللہ کے قرآن سے اپنی زندگی کا اپنی صبح کا آغاز کیا کرتی تھی، یہ کتنی قیمتی گود تھی جس گود نے اللہ کی قسم میرے عزیزو شیخ عبدالقادر جیلانی دیا، جس گود نے میری عزیزہ بچیوں اور میرے عزیزو جس گود نے معین الدین چشتی اجمیری دیا، جس گود نے میری عزیزہ بچیوں بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دیا۔ کون بہاول حق زکریہ ملتان کے اندر آرام فرما رہے ہیں، کرنال کے علاقے میں ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا پانی پت کے اندر جن کا مزار ہے، ان کے ابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں بہاول حق زکریہ ملتانی سے پڑھنے کے لیے آئے۔ پہلا دن دوسرا دن پڑھتے رہے، کچھ دن گزر گئے، حضرت کو پسند آ گئے، آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے سے کر دوں، رائے کیا ہے؟ حضرت کے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے، اقرار ایجاب و قبول ہو گیا، بیٹی کا نکاح فخر الدین رحمت اللہ علیہ ابو علی قلندر کے ابا جان سے کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بہاول حق زکریہ ملتانی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فخر الدین رحمت اللہ علیہ تنہائی میں زندگی گزارنے لگے۔ بہاول حق زکریہ ملتانی کو ترس آیا، اپنی دوسری بیٹی نکاح میں دینے کا ارادہ کر لیا، بیٹے سے پوچھا تیری بہن کا نکاح کر دوں؟ بیٹا کہنے لگا آپ کی مرضی لیکن میں تیار کوئی نہیں۔ ابا کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے؟ کہ میرے بہنوئی کا بھی نفس نہیں مرا۔ ابا کہنے لگے تجھے کیسے پتا لگا نفس نہیں مرا؟ کہ ابا فجر کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور لوگ نماز کی نیت باندھ کے صفوں میں آگے تھے، میرا بہنوئی اپنی آگے قمیض کے دامن کا پنکھا بنا کے گرمی سے ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا۔ ابا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جسے گرمی
گرمی سردی کا احساس ہوئے، ہم بنوئی بنائے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ رشتہ لینے جاتے ہو، پوچھتے ہو کیا کرتا ہے، پوچھتے ہو کتنی زمین نام ہے، لڑکے سے فون پہ علیحدہ بات کرنی ہے، بیٹے بتا شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہے گا، شادی کے بعد بہنوں کا کیا رویہ ہوگا، شادی کے بعد بیوی کے لیے کیا کرے گا۔ اللہ غنی، نکاح ناموں پہ کہتے ہو کتنا حق مہر ہے، باتیں شرع محمدی کی کرتے ہو، باتیں سنت کی کرتے ہو، لیکن 50 ہزار روپے ٹھیک ہے، میرے نبی کا مہنگا حق مہر بھی ہے، میرے نبی کا ہلکا حق مہر بھی ہے، لیکن میرے عزیز نکاح اتنے مہنگے نہ کرو کہ بچیاں برائی کے اڈے پہ جانے پہ مجبور ہو جائیں۔ نکاح آسان کر دو، سستا کر دو، ایسا سستا کر دو۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دارالحدیث کے اندر بیٹھے ہیں، 3 دن کے بعد آپ کا شاگرد آیا، فرمانے لگے 3 دن چھٹی تو نے کیوں کی؟ اللہ والے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے سوگ میں غم میں بیٹھا تھا، زندگی کا ہم سفر میرے سے بچھڑ گیا، روزانہ پڑھنے آتا لیکن افسردہ روزانہ پڑھنے آتا پریشان ہوتا۔ عبداللہ بن مبارک اندر چلے گئے، گھر والی سے کہنے لگے حدیث پاک کا میرا شاگرد ہے، حدیث میرے سے پڑھتا ہے، بیوی فوت ہو گئی پریشان رہتا ہے، تیرا کیا ارادہ؟ عبداللہ بن مبارک کی گھر والی کہنے لگی کل ہی میری بچی بالغ ہوئی ہے، جتنا میرا حق ہے اتنا تیرا حق ہے، اگر تو چاہے اس بچی کا نکاح اس استاد سے کر دے، اس بچی کا نکاح اس حدیث کے شاگرد سے کر دے۔ عبداللہ بن مبارک واپس آئے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا کیا ارادہ ہے؟ تیرے لیے رشتہ تلاش کرو، کہ اللہ کے بندے استاد باپ کی مثل ہوتا ہے، آپ تلاش کرو۔ فرمایا پھر تیرا رشتہ گھر میں موجود ہے، نکاح کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر، چند لوگوں کو بلایا، نکاح ہو گیا، گھر گئے، پریشان کھڑے ہیں۔ اللہ والی کہنے لگی، اماں کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں جان میرا نکاح ہو گیا۔ کس سے ہوا؟ عبداللہ بن مبارک وقت کے محدث امام المحدث کی بیٹی سے نکاح ہو گیا۔ اماں رونے لگی، بیٹے سوچ سمجھ لیتا، میں اس لیے تجھے نہیں کہہ رہی، میں اس لیے نہیں کہہ رہی لڑکی میں عیب ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کوئی ڈھول ڈمکا نہیں ہوا، میں اس لیے کہہ رہی کہ اتنا بڑا امام المحدث ہے اور ہمارا چھوٹا سا گھر ہے، اس کی بچی آئے گی، کہاں بٹھاؤں گی، کہاں رکھوں گی؟ اللہ اکبر۔ اماں بیٹا سوچ رہے تھے، رو رہے تھے، عشاء کی نماز ہو گئی، دروازہ بجا، کھول کے دیکھا عبداللہ بن مبارک سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کا بندہ کہنے لگا، شاگرد کہنے لگا حضرت کیا بات ہے؟ رات کے وقت حکم دیتے میں آ جاتا۔ اللہ کے بندے نے پیچھے سے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا، فرمایا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تیرے امانت میرے گھر میں موجود تھی، تجھے دینے کے لیے آ گیا۔ آسان سا نکاح۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اور میرے بندو میرے حقوں کو پورا کرو۔ میں اولاد کے حق پورا کرنے کی توفیق دوں گا، میں معاشرے کے حق پورا کرنے کی توفیق دوں گا، میں جانوروں کے حق پورا کرنے کی توفیق دوں گا۔ بات آگے نکل گئی، بات جانوروں پہ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، فرمایا باتھ روم میں جاؤ، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو، کیڑے مکوڑے تیرے پیشاب کی دھار کے نیچے آ جائے، اپنا پیشاب روک دے، اگر تیری دھار کی وجہ سے تیرے پیشاب میں کیڑا ڈوب گیا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ فرمایا کپڑے خراب ہو جائیں گے، دوبارہ دھل جائیں گے، ایک جاندار دنیا سے چلا گیا، جواب دینا پڑے گا۔ تجھے کیا پتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلی سے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، ایک چونٹی ایک کیڑی پیر کے نیچے آ گئی، حضرت علی نے پیر اٹھایا، وہیں بیٹھ گئے، ہاتھ جوڑ کے فرمانے لگے اللہ کی مخلوق ہے، مجھے چلتے ہوئے تو نظر نہیں آئی، میرا پاؤں تیرے پہ آ گیا، آج معاف کر دے، قیامت کے دن خدا کے دربار میں اپنا حق نہ مانگنا۔ اتنا کہنا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا، آپ نے فرمایا علی بتا تو صحیح مدینے کی گلی میں کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا علی تجھے کیا پتا، جس کیڑی سے تو معافی مانگ کے آیا، دنیا کے اندر جتنی چونٹیاں ہیں ان چونٹیوں میں سے وہ کیڑی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی تھی۔ وقت تو نہیں زیادہ بھائی عبداللہ میاں، وقت تو نہیں زیادہ، کس وقت نکلنا بتاؤ؟ ہائے اگلی بات سنو میرے عزیزو، قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگ
لوگو ڈرو اللہ سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کون تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارا جوڑا بنا دیا۔ اللہ غنی، یہ بھی نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ اللہ۔ فرمایا رانے دوسری برادری میں نہیں کرتے، گجر رانوں میں نہیں کرتے، رانے گجروں میں نہیں کرتے۔ فرمایا برادری کچھ نہیں ہوتی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ کے نزدیک تو تقوی والا زیادہ بلند ہوتا ہے، جس کے پاس جتنی پرہیزگاری آوے گی اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بلند کر دیا جاوے گا۔ تیسری آیت قرآن کریم کی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، ہماری بچی نے LLB کر رکھا، ہماری بچی نے MSc کر رکھا، گھر کے سارے کام جانتی ہے، یوں کرتی ہے فلا کرتی ہے، بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، بیٹے والوں نے کہہ دیا 10 مربوں کا مالک ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے، 50,000 روپے کی ہفتے کی آمدنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آپس میں معاملہ طے کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کہہ دیا کرو تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اس چیز سے جو منہ پھیرے گا میں محمد کی امت سے نکل جائے گا۔ تمہیں کیا پتا نبی کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، نبی کی بیویوں کے نکاح مسجد میں ہوئے، صحابہ پاک کی نکاح مسجد میں ہوئے، نکاح ہوا کرتا تھا، اللہ کے بندے چھہارے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، پھر نکاح خان سمیت جتنے نکاح میں آنے والے ان کے اوپر چھوارے پھینکا کرتے تھے۔ یہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، ان سنتوں کو اپناؤ، رب کائنات کی قسم ہے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ آؤ تمہیں ایک ایسا نکاح بتا دوں، جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹی کے نکاح کا وقت آیا، ایک رومال کی پوٹلی اٹھائی اپنی بچی کے ہاتھ میں دے دی، بچی کہنے لگی اماں جان یہ کیا ہے؟ کہ بیٹی جہیز میں تجھے ایسی چیز دے رہی ہوں دنیا کی کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ غنی، ام ہانی کی بیٹی نے یوں رومال پوٹلی کھول کے دیکھی، ایک عطر کی شیشی نکل آئی، اماں یہ عود ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، اماں کہاں کا یہ عطر ہے؟ اماں رو کے کہنے لگی جس مارکیٹ کا یہ عطر ہے وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی، وہ دکان ہی بند ہو گئی۔ بچی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اماں کہنے لگی تجھے کیا پتا یہ عطر نہیں محمد پاک کا پسینہ ہے۔ اللہ غنی، گرمی کے موسم میں حضور ہمارے گھر آرام کرنے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کھاٹ پہ لیٹ جایا کرتے تھے، اپنی ہتھیلی کو رخسار مبارک کے نیچے رکھتے، ماتھے مبارک سے جو پسینہ ٹپک کے ہتھیلی پر آتا کلائی کے ذریعے کونی سے ٹپکنے لگ جاتا، میں نبی کے پسینے کو گرنے نہ دیتی بلکہ شیشی میں قطروں کو بند کر لیتی۔ وہ تو پسینے والا روزہ انور میں چلا گیا، آج بھی محمد پاک کا پسینہ موجود ہے۔ بیٹی جو میں تجھے جہیز میں دے رہی ہوں، بیٹی رو کے کہنے لگی اماں اس پسینے کی کیا خاصیت ہے؟ فرمایا تجھے کیا پتا، صحابہ کو جب کملی والے کی یاد آتی ہے میرے دروازے پہ آ کے رونے لگ جاتے ہیں، میں دروازے کی چوکھٹ پر آ کر اس شیشی کے ڈھکنے کو کھول دیتی ہوں، نبوت کے پسینے کی خوشبو کے حلے باہر نکلتے ہیں۔ اماں اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب خوشبو صحابہ کی ناک میں پہنچتی ہے، خوشبو کی وجہ سے صحابہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جایا کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں عزت سے لے جائے، اللہ تمہیں عزت کے ساتھ واپس لائے، خیری جاؤ خیری آؤ، اللہ تمہیں گرم ہوا سے بچائے۔ رانا صاحب گھر سے صدقہ کر کے نکلیو، 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیو، بس کے اندر بیٹھو گے، گاڑی میں بیٹھو گے، دعائیں پڑھ کے نکلیو۔ اللہ غنی، کوئی سائل دروازے پر اس وقت آ جائے، اللہ کا نام لے کے ہاتھ پھیلا دے تو دولہا بنی گاڑی میں سجی گاڑی میں بیٹھا ہو، ہاتھ کوئی آ کے پھیلا دے، گاڑی کے شیشے کو اوپر نہ کر لیو، کوئی آ کے کہہ دے میں سید زادہ ہوں، اور رانوں میں تمہیں ایک بات کہا کے جا رہا ہوں، تمہارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، کوئی ارائی بن کے آئے، کوئی مغل بن کے آئے، کوئی میر عالم بن کے آئے، کوئی میراثی بن کے آئے، کوئی سید بن کے آئے، تمہیں پتہ یہ سید نہیں ہے لیکن آ کے آواز لگا رہا ہے سید ہوں کچھ مجھے دے دو، فرمائے بے عزتی نہ کیا کرو، نقلی سید کو بھی دے دیا کرو۔ آج نقلی سید کا خیال کرو گے، اللہ قیامت کے دن ہمارے نقلی عملوں کا خیال فرما لے گا۔ میرے عزیزو، ایک بچی یوں ہی گلی محلے میں چکر کاٹتی پھر رہی تھی، گلی محلے میں چکر کاٹتی پھر رہی تھی، پردہ کر رکھا تھا، مغرب کی اذان ہو رہی تھی،
दरवाजे की कुंडी बजाई, एक मोमिन दरवाजे से बाहर निकला, मुसलमान दरवाजे से बाहर निकला। आखिर क्या बात है? कहे भाई मुसलमान भाई समझ के मैं तेरे दरवाजे पे आई, रोटी का सवाल नहीं करती, कपड़े लत्ते का सवाल नहीं करती, भूख का सवाल नहीं करती। मेरी माँ बेटियों बहनों सुन के जाना, अल्लाह तुम्हें मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए कि किसी चीज का सवाल नहीं करती। हाथ जोड़ के कहती हूँ, एक रात रहने के लिए अपने घर में जगह दे दे, कयामत के दिन अपने नाना से कह के तुझे अर्श अजीम का साया मैं दिलवा दूंगी। का कौन है? का सैयदादी हूँ, आले रसूल हूँ। अल्लाहु अकबर। नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है। शौहर दुनिया से चला गया, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, बूढ़े माँ बाप कोई नहीं जो मुझे घर के अंदर सर छुपाने की जगह दे, भाई मेरा कोई नहीं जो हाथ पकड़ के बेवा को घर में ले जाए। हाथ जोड़ के कहती हूँ, पता नहीं जिंदगी कहाँ जाके मेरी शाम को ढलाएगी, पता नहीं कहाँ जाके मेरा ठिकाना होगा। एक रात का कयाम दे दे। कितने कुत्ते बिल्ले गली में फिर रहे हैं, खुदा ना करे कोई मेरी इज्जत पे हमला कर दे। तेरे घर में चरपाई पे नहीं जमीन पे बैठ के गुजार दूंगी, तेरे घर में रोटी नहीं खाऊंगी, तेरे घर में पानी नहीं पीऊंगी। अपना ख्याल नहीं, उंगलियां बच्चियों की हाथों में ले रखी है, कहने लगी मुझे इन बच्चियों का ख्याल है। अल्लाह अकबर। इनका अब्बा जिंदा था, गोद में उठा के सुलाया करता था, आज अल्लाह की जमीन पे भी जगह तक पड़ गई है। मुसलमानों जब खैर के दरवाजे खुले हुआ करते थे, अल्लाह की कसम गांव के कुत्ते भी भूखे नहीं सोया करते थे। जब हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अब जानवर तो क्या इंसान तो क्या, तेरे मोहल्ले का पड़ोसी यतीम आज भूखा रो रहा है, तेरे मोहल्ले की पड़ोसन बेवा आज भूखी रो रही है। और शादियों पे खर्च करने वालों, मैयत पे कठ में खर्च करने वालों, 10-10 देगे 40 तीजे पे खर्च करने वालों, इन्हीं 10 देगों की 5-5 किलो की राशन की थैलियां बना पूरे गांव के अंदर यतीमों के घर में पहुंचा, पूरे गांव के अंदर बेवा के घर में पहुंचा, पूरे गांव में उनके घर में पहुंचा जिनके घर पे बाप का साया कोई नहीं, जिनके साथ भाई का सहारा कोई नहीं। अल्लाह की कसम चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, दरवाजे की चौखट पे रख के दरवाजा बजा दे। यतीम दरवाजा खोलेगा, बेवा दरवाजा खोलेगी। अरे तुझे दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की, बल्कि वो खाना तैयार होके यतीम के पेट में जाएगा, अतड़ियों से दुआ निकल के अर्श अजीम पे खुद ब खुद पहुंच जाएगी। आया मेरे अजीजों, वो बेवा दरवाजे पे आई। मुसलमान ने डाकू समझ के, मुसलमान ने हेरा फेरी करने वाली औरत समझ के घर से निकाल दिया कि जा कहीं और जा, पता नहीं तेरे पीछे कितना बड़ा गैंग है, तेरे पीछे कितनी बड़ी कार्रवाई है, तुझे घर में बिठाऊं, मेरे घर का सफाया ना हो जाए। अल्लाह गनी ये कह के दरवाजे बंद किए। सैयदजादी थोड़ा सा आगे चली, बुतों की पूजा करने वाला सामने से आ रहा था, बुतों की इबादत करने वाला सामने से आ रहा था। उस पर्दा औरत को रात की तारीकी में देखा, खड़ा हो गया, कहने लगा हक तो नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं कौन है, कहां की रहने वाली है। कहने लगी जब बाप का सहारा अब्बा दुनिया से छोड़ के चला जाए, यतीम हो जाए और बेवा जब हो जाया करती हैं, शौहर का ताज सर से, अल्लाह अकबर, जब ताज सर से छिन जाया करता है तो ऐसे गली की जिंदगी में रुलती फिरती हैं। कहने लगा क्या बात है? कि सैयदजादी हूं, अपना समझ के दरवाजा बजाया था, लेकिन मुझे इसने अपने घर में रहने की जगह न दी। बुत मत का दिल होला, आंख से आंसू निकले। कहने लगा हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, तू आले रसूल है। अल्लाह अकबर, मैं पलीद हूं, गंदा हूं, मैं कलमा पढ़ने वाला उम्मती नहीं, बुतों की पूजा करने वाला। सामने मेरा डेरा, पीछे मकान है, जैसी तू इज्जत वाली मेरे घर में भी इज्जतदार औरतें हैं, लेकिन हूं मैं बुत मत, बुतों की पूजा करने वाला। सारा मकान तेरा, सारा डेरा तेरा, घर का हर कमरा तेरा। अगर कहेगी तो मैं भी घर में रह लूंगा, वरना दरवाजे पे बैठ के सारी रात तेरी चौकीदारी करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो सैयदजादी बुतमत के मकान में चली गई, एक कोना पकड़ के बैठ गई। रात का वक्त हुआ, ये भी सो गया, वो भी सो गई, धक्के देने वाला भी सो गया। धक्के देने वाला जब सोया, ख्वाब क्या देखता है? मैदान माशर का मंजर सामने आ गया है, जन्नत के दरवाजे सामने। चरपाई से छलांग मारी, जन्नत के दरवाजे की तरफ जाने लगा, यूं जन्नत के कुंडे को हाथ डाला, हाथ के ऊपर एक हाथ पड़ा, नीचे क्या देखता है? चौकट पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। आपने फरमाया कहां चला? अल्लाह के नबी जन्नत में जा रहा हूं। फरमाया कौन है? कजी मैंने आपका कलमा पढ़ा। तेरे पास कलमा पढ़ने का सबूत क्या है? अल्लाह के नबी क्या सबूत दूं? फरमाया कल मेरी बच्ची सैयदजादी तेरे दरवाजे पर आई थी, तूने भी तो उससे सैयद होने का सबूत मांगा था। चीख मारी, आंख खुली, बिस्तर से छलांग लगाई, दरवाजे की कुंडी खोली, गली में भागता फिरा, बुतमत के दरवाजे पे चला गया, हाथ जोड़ के कहने लगा
ہماری بہن ہمارے حوالے کر دے۔ بت مت مسکرا کے کہنے لگا وقت گزر گیا، تو دیکھ کے سودا کر کے آیا، میں نے بغیر دیکھے سودا کر لیا۔